بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قاضی صاحب کا راستہ جام اور شیر کی انٹری اور بڑی للکار، جماعت اسلامی نے دوبارہ طبلِ جنگ بجا دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے متعلق کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا قافلہ لے کر اسلام آباد میں پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے دھرنا دے دیا۔ حکومت نے انہیں باقاعدہ سہولیات بھی میسر کیں اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جو بعد میں کامیاب بھی ہو گئے، اور جیسے ہی کامیاب ان کے مذاکرات ہوئے اسی دن 3.3 روپے حکومت نے بجلی کی قیمت بڑھا دی فی یونٹ کی۔ اب سوشل میڈیا پر یہ خبریں، یہ مذاق نشر ہونا، شیئر ہونا شروع ہو گیا کہ جماعت اسلامی کی بہت مہربانی، وہ گئی تھی سستی کروانے بجلی، الٹا 3 روپے یونٹ پر یونٹ مہنگی کروا کر ہمیں یہ قوم کو جماعت اسلامی نے تحفہ دے دیا۔ اس کے بعد بہرحال جماعت اسلامی اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے جو وقت دیا ہے اس کا انتظار کریں گے 45 دن۔ آج ان کا صبر لگتا ہے جیسے ہی میاں محمد نواز شریف صاحب سے پریس کانفرنس، وہ ویڈیو کلپ، پریس کانفرنس تو نہیں تھا، کل کے ویلوگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ویڈیو کلپ تھا، وہ شیئر کروایا گیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، چھوٹے حکومت ان کے وفاق میں پنجاب پہ مہربانیاں، نوازشیں اگر کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وفاق میں بھی کریں، دوسرے صوبے بھی انہوں نے بھی اعتراض کرنا ہے، انہوں نے بھی اٹھنا ہے پھر اپنا حق لینے کے لیے، حقوق کی خاطر۔ تو آج ان کا صبر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جواب دے گیا۔ آج انہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ کراچی کے ٹیکسوں کے پیسے سے ملک کا پہیہ چل رہا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی MQM مسلم لیگ نون، یہ قبضہ گروپ ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان تمام وسائل پہ جو کراچی کے وسائل ہیں۔ ہم اپنا حقوق لیے بغیر خاموش نہیں ہوں گے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ حیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنا حق چاہیے۔ اگر وفاق میں بجلی 14 روپے پر یونٹ پنجاب میں یہ کمی کر رہے ہیں تو وفاق میں کیوں نہیں، ہمیں کیوں نہیں، سندھ والوں کو کیوں نہیں 14 روپے پر یونٹ پہ ریلیف دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جو معاہدہ ہوا ہے اس کی ہر ایک لفظ جو ہے اس پہ ہم عمل درآمد کروانا جانتے ہیں اور کروائیں گے۔ انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں، جب تک ہمارے حقوق ہمیں دیے نہیں جائیں گے تب تک ہم خاموشی سے بیٹھیں گے نہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم معاہدہ کر کے چلے گئے اب خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، نہیں، ہم اپنے حقوق لینے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا۔ تو نواز شریف صاحب کو جو پریس کانفرنس، جو کلپ ان کا چلایا گیا، اچھا نواز شریف صاحب کی حالت کچھ ایسی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا بھائی مجھے ایک ملازم چاہیے بغیر تنخواہ کے، صرف روٹی اسے ملے گی، روٹی پہ جو ہے وہ مجھے ملازم چاہیے۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کے پاس روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتی، آسرا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک ملازم بندہ جو تھا اس نے کہا بھائی مجھے نوکری دے دیں، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جب وہ گیا اس نے پوچھا کرنا کیا، کام کیا ہے میرا، اس نے کیا بولا کچھ کام بھی نہیں یار کرنا ہے، نہیں پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ اس نے کہا وہ سامنے نظر آ رہا ہے جو دربار ہے، وہ وہاں پہ دال روٹی 3 وقت چلتی ہے، پکتی ہے، تم نے کرنا یہ ہے کہ ہر وقت جا کر اپنی روٹی کھا نہیں کرنی، اپنا کھانا کھا نہ کرنا ہے، دال روٹی اور میرے لیے لے آنا کرنا ہے، صرف اتنا ہی کام ہے۔ تو میاں صاحب کی حالت کچھ ایسی نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم ان کو نہیں بنایا گیا اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ 2 ماہ بعد 1 ماہ بعد ان سے پریس کانفرنس کروا دینی کرنی ہے انہوں نے، چلو بس اتنا ہی کام ہے میاں صاحب کے پاس، تو حالت ان کی ایسی ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، اس کو چھوڑیں، اب بات کرتے ہیں کہ
کل آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت صاحب ان کی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے کیا کچھ ہوا، پارٹی کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہے، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، خبریں گردش کرتی رہیں، لیکن دوبارہ ملاقات ہوئی بیرسٹر علی گوہر صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے سامنے میں نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ملانا چاہا تو خان صاحب نے مجھے سینے سے لگا دیا۔ بڑی دبنگ انٹری ہوئی ہے ان کی اور بڑی للکار انہوں نے دکھائی ہے کل۔ انہوں نے کہا خان صاحب کے ساتھ گلے شکوے ہوئے، کچھ میں نے سنائیں، کچھ انہوں نے مجھے سنائیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے ذمہ داری سونپی ہے کہ 22 اگست کو جلسہ ہر حال ہر صورت ہر قیمت پر ہونا چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اسلام آباد۔ انہوں نے کہا کوئی مذہبی پارٹی اگر جلسہ کرتی ہے، دھرنا دیتی ہے، جماعت اسلامی، ان کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، پابندی ہے تو صرف تحریک انصاف کے لیے۔ نہ ہی ہمیں کسی این او سی کی ضرورت ہے، ہم نے جلسہ اب کرنا ہے 22 اگست کو۔ اس سے قبل بھی میں نے ریلیاں اور جلسے کر کے دکھائے ہیں۔ اب اگر کسی نے کہا کہ 9 مئی، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 9 مئی والا واقعہ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج ہمارا حق ہے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے احتجاج کرنے کی، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم وہ اپنا حق استعمال کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز یہ کہتی ہے کہ میں بڑے بے رحمی سے پیش آؤں گی، تو میرا مریم نواز صاحبہ کے سامنے یہ اعلان ہے، یہ پیغام ہے میرا مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ اپنی بے رحمی دکھا لیں اور جو آپ کے سہولت کار ہیں وہ اپنا زور دکھا لیں۔ جلسہ تو اب ہوگا، اور صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگا، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں جلسے ہوں گے، لاہور میں ہوگا، کراچی میں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ترنول چوک جو ہے جہاں پہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ارادہ تھا، وہاں انہوں نے جلسہ 22 اگست کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے یہ بڑی للکار کی ہے کہ اگر جلسہ ہمیں ترنول چوک نہ کرنے دیا گیا تو ہم ڈی چوک بھی جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم کو پیغام دیا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ میری نظریں آپ پر جمی ہوئی ہیں، خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستانیوں آپ نے نکلنا ہے، اس جلسے میں بھرپور شرکت کرنی ہے، یہ سوچ لے کر نکلنا ہے کہ ہم خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں۔ پورا پاکستان نکلے، آپ نکلیں گے تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بڑے شیر نے اپنی للکار دکھائی ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی اور پورے نظام کو بھی کہ اگر آپ نے زور دکھانا ہے تو دکھا کر دیکھ لیں، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے جو ہم استعمال کریں گے پورا امن احتجاج۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھیں تو تحریک انصاف کا جو یہ اعلان ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بھی کہا تھا اسلام آباد میں جلسہ میں خود کروں گا۔ جو جنرل سیکرٹری ہیں عمر ایوب صاحب، ان کے طرف سے بھی بیان آ گیا کہ جلسہ ہر قیمت پہ اب ہم کریں گے، بیرسٹر علی گوہر کی طرف سے بھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا بڑا یہ کامیاب ہوتا ہے۔ سوابی کا جلسہ، اس میں کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا، توقعات سے زیادہ تھا، کیونکہ اتنی توقعات نہیں تھیں تحریک انصاف کو، کیونکہ جتنا ظلم ہوا تھا انہوں نے ایک ٹیسٹ ڈوز دی ہے کہ دیکھے عوام، لیکن عوام کا جم غفیر تھا۔ اب اسلام آباد میں دیکھیں شیر افضل مروت کیا بہت بڑا قافلہ کے پی کے سے لے کر جائیں گے، اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب کیا وہ بھی بہت بڑے قافلے کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچیں گے؟ تو دیگر پاکستان سے بھی تو لوگوں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ اگر کہیں پہلے ایڈوانس ہی کہہ دیں کہ اسلام آباد کا جلسہ جو بے قرار ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان انہوں نے اس جلسے میں شرکت لازمی کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشر جو ہے بنا رہے ہیں اپنی پارٹی پہ کہ آپ کیوں جلسہ نہیں کر رہے، لیڈر کیوں چھوپ رہے ہیں، لیڈر نکلیں گے۔ تو آپ نے دیکھا 14-13 اگست کو کس طرح عوام نکلی ہے، جھنڈے لے کر تشدد بھی کیا گیا، اس کے باوجود عوام نکلی ہے۔ تو اب بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، للکار دیا شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی میں۔ انہوں نے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، پارٹی کے ساتھ جو میری قیادت کے ساتھ بات چیت ہوئی میں سب معاف کرتا ہوں، سب بھول گیا ہوں، آئندہ کسی کے خلاف میں بات نہیں کروں گا۔ تو ان کی واپسی بھی ہو گئی، انٹری ہو گئی اور بڑی للکار بھی انہوں نے کر دیا۔ ناظرین کرام، اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹریبیونل والا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے۔ قاضی صاحب کی یہ سوچ ہے کہ جلدی جلدی اپنی مدت ملازمت 1 ماہ 1.5 ماہ میں یہ بھی کام مکا جو مسلم لیگ نون یا اتحادی حکومت کا اس کو مضبوط کرتا جاؤں کہ دوبارہ دروازہ بند ہو جائے، جو ٹریبیونل والے ہیں یہ دروازے بند ہو جائے کہ دوبارہ سیٹیں
نون لیگ سے چھینی جائیں، کیونکہ جس طرح کا فارم 45 ہے اور 47 ہے، فارم 45 کے تحت یہ ساری کی ساری 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کل 19 اگست کو یہ سماعت کے لیے رکھ لیا ہے کیس۔ تو راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ باقاعدہ درخواست دے دی ہے کہ اس کے جو وکیل صاحب ہیں احمد خان صاحب، وہ چھٹی پہ ہیں، سپریم کورٹ سے اجازت لے کے گئے ہیں۔ تو جب کوئی وکیل چھٹی پہ ہوتا ہے اس کے کیس قانون کے مطابق، پاکستان کا قانون عدلیہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے کیس نہیں لگائے جاتے، لیکن اب قاضی صاحب کا امتحان ہے۔ قاضی صاحب باضد ہیں، قانون کو توڑتے ہیں، آئین کو توڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے مزید 5 عدد جو شخصیات ہیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ شوکت بسرا صاحب، اسماء طاہر صاحب اور بھی دیگر ہیں، انہوں نے ان پہ اعتراض اٹھا دیا ہے کہ یہ ہمارا کوئی بھی کیس نہ سنیں قاضی صاحب، کسی قسم کا تحریک انصاف کا، کیونکہ یہ بغض تحریک انصاف یا بغض عمران خان میں یہ ہر فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی 5 عدد درخواستیں آ گئی ہیں جس پہ باقاعدہ اعتراض اٹھا دیا گیا قاضی صاحب پہ۔ تو قاضی صاحب کا راستہ اگر کہیں جام کر دیا تحریک انصاف نے، دیر ہے درست ہے، تو یہ کہنا درست رہے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں قاضی صاحب کیا کرتے ہیں، اس پہ اپنی اخلاقی جرت دکھاتے ہیں، سائیڈ پہ ہوتے ہیں یا بضد رہتے ہیں، یہ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل پر اللہ حافظ۔